اقبال کہتا ہے کہ جب تک مسلمان اپنی حقیقت پہ نظر ہی نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی یہ کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی یہود و نصارہ کے مقابلے میں یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی امریکہ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ کی غلامی کی طرف۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھ کو تنا آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ اقبال کہتے ہیں امیری کیا، تجھے علاقے کی امیری مل جائے، MNA بن جائے، MP بن جائے، صدر بن جائے، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ وہ کہتا ہے تجھے بادشاہت بھی مل جائے تو کوئی مزہ نہیں ہے، کہتا ہے عمارت کیا شکوہ خسروی بھی تو ہو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ اقبال کہتے ہیں نہ تیرے اندر مولا علی والی پاور ہے، نہ تیرے اندر مولا علی والی شجاعت ہے، نہ تجھے پتہ ہے کہ مولا علی آئے کیوں تھے، تیرے بڑوں کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے تو کیسے کفر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی حقیقت کے لیے پتہ صدیق اکبر کون تھے، فاروق اعظم کون تھے، عثمان غنی کون تھے۔ ہم نے صرف اسلام وہ بیان کیا کہ جہاں تک ہماری روٹی روزی لگی رہے، جہاں تک ہماری پگڑی سلامت رہے، جہاں تک ہماری مسجد بچی رہے، ہم نے نہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آواز اٹھائی ہے، نہ ہی ہم نے کبھی مسجدوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اگر مسجدوں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہوتی تو وہاں شاہ جہان سندھ کے اندر شاہ جہان مسجد ہے، وہاں شاہ جہان مسجد کے اندر وہ کنجریاں ناچ گئی ہیں، وہاں فلم کی شوٹنگ وہ کل بھی مسجد کی بے حرمتی ہوئی ہے، کل پرسوں وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اگر مسلمانوں کو صرف مسجد بنانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اس کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے؟ یہاں 1.5 مرلہ زمین پر کوئی قبضہ کر لینا، 1.5 مرلہ کسی کی زمین پر تو خون ریزی پہ آ جاتے ہیں، بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، لڑائیوں پہ آ جاتے ہیں، تھانے میں چلے جاتے ہیں، پرچے کٹوا دیتے ہیں۔ تو بیت المقدس کسی کی زمین نہیں ہے کیا؟ مسجد اقصی کسی کی نہیں ہے؟ اس کا کوئی وارث نہیں ہے کیا؟ بابری مسجد کا کوئی وارث نہیں تھا؟ مسجد قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد، دنیا کی مسجد کبیر اس کو کہا جاتا تھا۔ 1600 اس مسجد کے جو تھے ستون تھے، اور 7 سال تک مسجد قرطبہ کا وہ منبر بنتا رہا، آج وہ بھی عیسائیوں کے قبضوں میں ہے۔ صرف مسجد بنانے سے تو کچھ نہیں، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو جمعرات کے لیے، قرخانی کے لیے، فاتحہ کے لیے، کبھی قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے نظام کے لیے کبھی کسی نے قرآن پڑھا ہے کہ قرآن کو نعوذ باللہ جلایا جا رہا ہے؟ آج یہاں تو کوئی ہو تو پورا عالم میں کفر جلائے گا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کے لیے کبھی اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو کھڑا ہی نہیں کیا۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو صرف اس لیے پڑھایا کہ یار بچہ بڑا ہو جائے گا، قرآن پڑھ لے گا، چلو مسجد امام لگ جائے گا، ختم پڑھ لے گا، پیسے آ جائیں گے، یہ آ جائے۔ ہم نے تو قرآن کو بیچنے کے لیے پڑھا، قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے لیے اگر کھڑے ہوتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، قرآن کے نظام کی بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میرے حبیب، جو ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، جو اس قرآن کے مطابق مسلمان حکومت نافذ نہیں کرتے، وہ کافر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتے، پاکستان میں قرآن کی حکومت ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کی حکومت نافذ کرو، تو رب سیاسی ہے، قرآن بھی سیاسی ہو گیا۔ اللہ کو بھی ماننا چھوڑ دیں، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ قرآن کہتے ہیں میری حکومت نافذ کرو، ہم بھی کہتے ہیں قرآن کی حکومت نافذ کرو، تو کہتے ہیں مولوی سیاسی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کی حکومت، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کی حکومت نافذ کرو، تو پھر اللہ کو ماننا چھوڑ دیں، اللہ بھی سیاسی ہو گیا۔ دین سے ہم دور ہیں، دین کو ہم نے نہیں پڑھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز خان۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں ان سب کو، یہ جو سارے اوپر بیٹھے ہیں، یہ شاہ محمود قریشی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ آج سے مہینہ پہلے کی بات ہے، آپ کے پہلو کے ساتھ منظر کا افتتاح کیا، اسی نے کیا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جو مسلمان ان کو اپنا رہنما بنائی پھرتے ہیں، اور زرداری، وہ ڈاکو جو ٹکٹیں بلیک کرتا ہے، پیپل پارٹی والا ٹکٹیں بلیک کرتا تھا، بیچتا تھا۔ خورشید شاہ پیپل پارٹی والا میٹر چوریاں کرتا تھا۔ آج وہ لیڈر بن کر ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی جو ہیں یہ دین کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، میں نے کہا زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، ہمارے بابا جی نے آج تک کبھی نہیں کہا تھا میں عاشق ہوں، ہمیں ہمیشہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی نور اللہ مرقدہ، آپ کہتے تھے میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں کتا پاک رسول اللہ دا، کبھی بھی عشق کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ حضور کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے۔ جب اس دنیا سے گئے ہیں ساری دنیا نے کہا کہ ایک سچا عاشق رسول تھا۔
عاشق کو بتانا نہیں پڑتا، عاشق کا عشق بتاتا ہے یہ عاشق رسول ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا تو لا الہ، کیا خرد نے کہہ بھی دیا تو لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اگر کہہ بھی دو ہم عاشق رسول ہیں، جب اندر سے تم عاشق نہیں ہو، وہاں سندھ کے اندر وہاں مندروں کی تعمیر کہہ رہے ہو اور ادھر کہتے ہو کہ ہم دین کے نام کا استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے، دین رسول اللہ کا بالکل۔ ہاں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، ڈاکٹر اپنا کام کرے، انجینئر اپنا کام کرے، نمبردار اپنا کام کرے، مزدور اپنا کام کرے، ریڑھی لگانے والا اپنا کام کرے۔ کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی مزدوری کرنے والا اگر ہمیں دین نہ سمجھائے کہ مولوی صاحب یہ بات نہ کرو، وہ بات نہ کرو، دین ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے آقا و مولا کیا بتا ہے۔ بالکل دین اتنا لوارث نہیں ہے کہ جو مرضی اٹھ کر، یہ منبر کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارے نانے کے، ہمیں پتہ ہے یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرنا ہے۔ ہمیں کوئی دین رسول اللہ کا ہے۔ وہ آ کر ہمیں دین نہ سمجھائیں جو چند ٹکوں پر بک جاتے ہیں۔ چائے کی پیالی پہ بکنے والے، لاکھوں روپے کے بس اپنی اور اپنی ملت کی عزت بیچنے والے آ کر ہمیں کہتے ہیں لبیک والے تم کہاں ہو؟ لبیک والے بک گئے۔ میں نے کہا امریکہ کے آگے کشکول پھیلانے والوں، ان کے لیے باتیں کرتے ہو جو گنبد خضرا والے سے مانگتے ہیں۔ IMF کے آگے ہاتھ پھیلانے والوں، ان کے بارے میں بات کرتے ہو جو کہتے ہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ ہمیں آ کر کوئی نہ سمجھایا کرے یہ مولوی یہاں بک گئے، مولوی یہاں بک گئے۔ میں نے کہا تمہاری اوقات ہے مولویوں کو خریدنے کی؟ کوئی اور میں کوئی حلوے والے مولوی، الحمدللہ یہ گولیوں والے بیٹھے ہیں، فیض آباد والے بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ ایجنسیوں کی کیا اوقات ہے ہمیں خریدیں؟ وہ جو خود منگتے ہیں وہ ہمیں خریدیں گے؟ وہ جو بھئی امریکہ سے مانگتے ہیں، چائنا سے مانگتے ہیں، ملائیشیا سے مانگتے ہیں، روس سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں خریدیں گے؟ ہمیں تو رب، ہمارا خریدار کون ہے؟ رب۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے مومن کو جنت کے بدلے خرید لی۔ ہم تو بکے ہوئے ہیں حضور کے نام پر، تو کوئی آ کر ہمیں باتیں کرے، اس لیے اپنی اوقات دیکھے۔ یہ جی ایجنسیوں کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا جو ایجنسیوں کے کہنے پہ چلتے ہیں وہ زنان پارک سے باہر نہیں نکلتے۔ جنہوں کا کام کرتے بیٹھ جاؤ، اسی جنہوں کا کام کرتے ہیں سانو مالک بڑا دیں گے۔ جو ایجنسیوں کے ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ سوچنے والی بات ہے نا یار، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، پوری دنیا۔ مجھے کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتا دے کہ دنیا کے کسی کونے میں یہودیوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، عیسائیوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہندوؤں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کافر، مشرک، سکھ، بت مت کسی اور کافر کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کوئی کھڑا ہو کر مجھے بتائے۔ جہاں مرضی جائیں، جس کونے میں جائیں، جس ملک میں جائیں، جس شہر میں جائیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ برما جائیں مسلمانوں کی، کشمیر جائیں مسلمانوں کی بیٹیاں لوٹی جا رہی ہیں، چائنا جائیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بھارت جائیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، امریکہ جائیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم بات کرنے والے دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم عافیہ صدیقی کو چھڑانے کی بات کرنے والے دہشت گرد ہیں یار۔ محمد عربی کی تلوار کی بات، حضور نے رمضان میں جنگیں لڑی ہیں، تو بتاؤ اگر ہم دہشت گرد ہیں، ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کرنے والے جن کی تلوار کی بات کرتے ہیں، اگر ہم دہشت گرد ہیں تو جن کی بات کریں وہ کون ہے؟ حضور نے رمضان شریف میں روزے رکھ کر، یہاں تو گرمی نہیں ہے نا، جو مدینے کی ہے نا اس کو پتہ ہے مکے مدینے کی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ حضور نے روزہ رکھ کر سفر کیا ہے بدر کی طرف، روزہ رکھ کر حضور نے جنگ لڑی ہے۔ آج مسلمان جو ہیں حضور کے اس تعلیمات، ان چیزوں کو بھول کے، ایک آیت ہے رحمت کی قرآن کے اندر، ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک آیت رحمت کی ہے، 500 آیتیں قتل کرنے کی، جہاد کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، میرے حبیب مشرکوں کو قتل کر دے۔ ملعونین انما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، میرے حبیب تیرا گستاخ ملعون جدھر بھی ملے پکڑ کے سر اتار دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کر، ان کی تیاری کر، ان کو تیار کر کے جا کر مسلمان کافروں کی گردنیں اتاریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن نہیں ہے یہ؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْ لَنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ قرآن نہیں ہے؟ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی حج کرنے والے کی قسم نہیں اٹھائی، نہیں اٹھائی رب نے، نمازی، روزے، حج، زکوٰۃ، درود پڑھنے والے، ذکر پڑھنے والے، چلے کاٹنے والے کی کسی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ نے قرآن میں مجاہد اور مجاہد کے گھوڑے کی قسم اٹھائی۔ بتائیں نا، اولیاء جہاں سے ولایت چلی ہے کون ہے وہ؟ مولا علی شیر خدا۔ مولا علی شیر خدا نے کیا کیا؟ ساری زندگی تسبیح پڑھی، بتائیں نا۔ الجہاد 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 مولا علی کو اولیاء کے تاجدار اولیاء جہاں سے ولایت چلی ہے، جس گھرانے سے ولایت ملتی ہے، وہ خود مجاہد ہیں۔ کبھی حضور کے ساتھ بدر جا رہے ہیں، کبھی احد جا رہے ہیں، کبھی حضور کے ساتھ خیبر جا رہے ہیں، کبھی فتح مکہ کو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آج مسلمان علی علی کرنے والے کہاں ہیں؟ علی کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ ایسے تو حضور نے نہیں فرمایا کہ علی تو تسبیحیں پڑھ گیا ہے، تو علی نے خیبر کا دروازہ، شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مولا علی نے جو خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا، اس دروازے کا وزن تھا 1600 من، الٹے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ کون سی پاور تھی؟ ادھر تو 1 من کی بوری نہیں اٹھائی جاتی نوجوانوں سے، تو کہنے نسی امریکہ میں کھانے کھاواں گے۔ میں آگے جو اپنی گلی کے ظالم کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں کفر کا مقابلہ کروں گا؟ جو اپنے علاقے کے نمبردار کی آنکھوں میں آنکھیں اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے میں امریکہ کے آگے کھڑا ہوں گا، میں ٹینکوں کے آگے کھڑا ہوں گا، میں کشمیر کی بچیوں کے لیے کھڑا ہوں گا۔ کشمیر کی بچیوں کے مقابلے میں ہاں ان کے ساتھ اور مودی کے مقابلے میں وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس نے خالد بن ولید کی سیرت پڑھی ہو، مولا علی شیر خدا کی سیرت پڑھی ہو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر مکے کا ایک بہت بڑا بدماش تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ کیا نام تھا؟ 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا۔ کتنے بندے سے؟ خندق کراس کر کے مدینے میں آ گیا، آواز لگائی، اس نے کہا ہے تم میں سے کوئی جس نے ماں کا دودھ پیا ہو اور میں سے لڑے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا حضور اجازت دیں، حضور نے فرمایا سامنے عمر بن عبد ود بیٹھ جا، اور میں بیٹھ گیا۔ پھر آواز لگی، مولا علی پھر کھڑے ہوئے، حضور نے پھر بٹھا دیا، اس نے تیسری بار پھر آواز لگائی، مولا علی پھر کھڑے ہوئے، فرمایا حضور آپ اجازت دیں۔ کیا کہا مولا علی نے؟ حضور اجازت دیں میں جا کر اس کو تبلیغ کروں، کلمہ پڑھاؤں۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، کیونکہ اسلام عمل کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا، حضور میں اس کو اخلاق سے کلمہ پڑھواؤں۔ فرمایا حضور اجازت دیں اور تلوار بھی دیں، میں خود اس کی گردن اتار کر آتا ہوں۔ بدماش کو جواب ویسے دیا جاتا ہے جیسے وہ پکارے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نظام مصطفیٰ کے خلاف بات کرے اور نہیں، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے، اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں۔ میں نے کہا چھیڑتا کسی کو نہیں ہے، کچھ چھیڑے پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تم نے دین کوئی اور پڑھا ہوگا، ہمارے آقا مولا جو دین دے کر گئے وہ چمکتا ہوا دین ہے۔ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ لبیک والے یہ چمکتے ہوئے ہیں، جب لبیک کو چھوڑ کر جائیں کہتے ہیں اب یہ دہشت گرد ہے۔ میں کہا تو دہشت گرد، تمہارے گھر والے، تمہاری سوچ دہشت گرد، تم خود دہشت گرد ہوگے۔ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے آقا مولا بھی چمکتے ہوئے، حضور کے غلام بھی چمکتے ہوئے، اور ان غلاموں کے راستے پر چلنے والے لبیک والے بھی چمکتے ہوئے ہیں۔ کیوں جو اعلیٰ حضرت بتا گئے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مولا علی شیر خدا حضور سے اجازت لی، مختصر
حضور نے مولا علی شیر خدا کے سر پر امامہ شریف خود باندھا اور حضور نے مولا علی کو تسبیح پکڑائی ہیں تسبیح پکڑائی صاحب ذوالفقار شیخ المہاجرین والانصار ابو الحسین ابو الحسن ابو الحسنین ابو السبتین حیدر کرار یعصوب الدین یعصوب المؤمنین امام العادلین امام المتقین امام الولیین یعصوب المؤمنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کو حضور نے خود تلوار عطا کی. مولا علی اس کے مقابلے میں گئے, اس کو جا کر کہا اے میں نے سنا ہے جو بھی تیرے ساتھ لڑنے ہیں اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے. کتنی باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے. اس نے کہا ہاں. مولا علی نے فرمایا پہلی بات یہ چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ, بچ جائے گا. منوانے والی ہے, جو انداز ہے منوانے والا ہے. انداز تو یہ حضور مہربانی فرماؤ گوڑے پھاڑے ہیں کلمہ پڑھ لو, منوانے والی بات تو یہ ہے نا. مولا علی فرمایا پہلی بات یہ چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ, بچ جائے گا. انہوں نے فرمایا نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھنا ہوتا تو یہاں تک آتا. آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ابھی بھی وقت ہے, بھاگ جا, میدان خالی ہے, بھاگ جا, بچ جائے گا, تیری گردن نہیں اتاروں گا. اس نے کہا بھاگ گیا, عرب کی عورتیں تانے دیں گی, 1000 سے لڑتا تھا, ایک سے ڈر کر آ گیا, میں نہیں جا سکتا. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا آیا کل نبی دا پیر. تیسری بات یہ ہے کہ نبیوں کے پیر کے پاس, امام الانبیاء کے پاس چلتے ہیں, وہ کوئی تجھے پھونک ماریں گے تیرا دل بدل جائے گا. مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ میدان خالی ہے, آؤ. تیسری بات میدان خالی آؤ. وہ بڑے غصے میں, اس نے بڑا زوردار ایسے غصے سے گھوڑے سے اترا. اس نے کہا جانتے ہیں میں کون ہوں, میرا نام عمر بن عبد ود ہے. عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو میری واقعات سنا کر دلیر کرتی ہیں, میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں, میرا نام عمر بن عبد ود ہے. مولا علی نے نہیں فرمایا حضور ہم صوفی لوگ ہیں, ہم فقیر لوگ ہیں, ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں, اسلام محبت کا درس دیتا ہے. اس نے کہا میرا نام عمر بن عبد ود ہے, میں 1000 سے لڑتا ہوں. مولا علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے, حیدر کرار رکھا ہے میرا. ہمارے بڑے تو یہ جنہوں نے بدماشوں کو یوں جواب دیا. صحابہ فرماتے ہیں مولا علی اور عمر بن عبد ود کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی, مٹی اڑی گرد و غبار کے اندر. مولا علی اور عمر بن عبد ود اس گرد و غبار کے اندر چھپ گئے, ہمیں نظر نہیں آتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے. اندر سے صرف تلواروں کی آواز آتی تھی, تسبیحوں کی آواز آتی تھی, ٹھک 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 ٹھک, تلواروں کی آواز آتی تھی. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. اس لیے یہ ہمارے آقا مولا دے کر گئے ہیں تلوار. حضور جب ظاہری دنیا سے گئے ہیں تو حضور کے گھر تلواریں لٹک رہی تھی. صدیق اکبر گئے تو تلواریں لٹک رہی تھی, فاروق اعظم گئے تو 20 تلواریں لٹک رہی تھی. اس لیے ہمیں کوئی وہ دین نہ سمجھائے. جب مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اور آ کر ہمیں کوئی آ کر کے اسلام محبت. مولا علی شیر خدا, صحابہ فرماتے ہیں لڑائی ہو رہی تو حضور نے کہا, حضور نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جب جیسے حضور نے فرمایا ادھر سے بھی مولا علی نے کہا نعرہ تکبیر, کہتے ہیں ہم نے دیکھا مولا علی اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی گردن اتار رہے تھے, اور پھر مولا علی نے گردن اتار کر نا, جب آپ واپس آ رہے ہیں نا, آپ نے ایسے پہلوانوں والی چال ایسے چلتے آ رہے تھے. ویسے ہی اللہ کو چالنا پسند ہے, اکڑ کر چلنا نا, تکبر کے ساتھ چلنا اللہ کو نہ پسند ہے. لیکن لبیک والا یہ بات یاد رکھنا, جب کوئی بدماش, عیاش, ظالم, جابر سامنے آئے تو اس کے سامنے ایسے چلنا. میں کہا تو ہے میں نے ایسی بھی محمد ہے, مولا علی کی سنت ہے. مولا علی نے جب اس کا سر اتارا تو پہلوانوں کی طرح اس طرح چلتے آ رہے اور شعر پڑھ رہے تھے. نصر الحجارۃ من صفات رأیہ ونصرت رب محمد بثوابی لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا محشر الاحزاب. فرمایا نصر الحجارۃ, یہ بتوں کا مددگار, بتوں کا پوجا کرنے والا مددگار ان کا آ گیا علی کے مقابلے میں. اس کا پتہ نہیں علی تو شیر خدا ہے, علی تو اسد اللہ ہے, فرمایا اس کا پتہ ہی نہیں تھا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا علی نے رب محمد کی مدد کی, بڑی سوچ سمجھ کر مدد کی. گردن کافر کی اتاری ہے تو رب محمد کی مدد کیسے کی؟ حضور کے دشمن کا سر اتار کر مولا علی فرمانے میں نے اللہ کی مدد کی.
مطلب یہ ہے کہ حضور کے دشمن کا سر اتارنا رب کی مدد ہے. رب کو پسند ہے کہ میرے حبیب کو جو بھی بھونکے اس کا سر اتار دیا. اور یہ بات میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ بات یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑے سارے مولویوں کو نا کھرک آئی ہوئی ہوتی ہے جی من سب نبی فقتلوا کی حدیث ضعیف ہے. میں کہ مولوی صاحب آپ کے حلوے والی حدیث ضعیف نہیں ہوئی. پیر کی توہین کفر ہے, مولوی کی توہین کفر ہے, عالم کی توہین کفر ہے, سید کی توہین کفر ہے, تو نبی کی توہین کیا ہے؟ ساری کائنات کو عزت تو ادھر سے ملی ہے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا لا تحسبن اللہ, فرمایا قیامت تک کوئی یہ گمان بھی نہ کرے, سوچ بھی نہ لائے اپنے ذہن میں. کیا فرمایا؟ قیامت تک کوئی سوچے بھی نہ کہ اللہ اپنے نبی کو بھی ایسے چھوڑ دے گا, نبی کے دین کو بھی ایسے چھوڑ دے گا. قیامت تک اللہ اپنے نبی کی بھی حفاظت کرے گا, نبی کے دین کی بھی حفاظت کرے گا. ہم کھڑے ہیں رسول اللہ کے دین کے لیے, حضور کے دین کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے. آپ بھی آئیں. حضور بیٹھ جاؤ کوئی نہیں ہوگا, بیٹھ جاؤ. ہم کھڑے ہیں رسول اللہ کے دین کے لیے, آپ بھی آئیں. بس کریں, 75 سال ہو گئے ان ظالموں کو آزما کر, ابھی تک آپ تھکے نہیں ہیں. یار ویسے میرا سوال ہے, میں سوچتا ہوتا ہوں کہ زرداری ڈاکو رہا ہے, نواز شریف کا باپ لوہار تھا, یہ عمران خان چندے مانگتا رہا ہے شوکت خانم کے نام پہ, عشر زکاتیں فطرانے. لوگ اگر ہمیں باتیں کریں ابھی لبیک والوں کے پاس, بھئی ہمیں تو آتے گنبد خضرا سے, کبھی ان سے پوچھا کہ لوہاروں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ڈاکوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, اور شوکت خانہ پہ چندے مانگنے والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ آج اگر ہم سے تکلیف ہے تمہیں, ہمیں تو دیتے ہیں گنبد خضرا والا, اور کسی کے باپ کے اندر بھی جرت نہیں ہے کہ آ کر ہمارا بند کروا کے دکھائے. ان کا بند کرانے ہم آ گئے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بندے کی تنخواہ 40 لاکھ, کتنی؟ اور ایک بندے کی تنخواہ 35 سے 40 ہزار. اچھا, جس کی 35 سے 40 ہزار تنخواہ ہے, وہ بھی جو 35-40 ہزار کماتا ہے, بجلی کا بل دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے بجلی کا, گیس کا بل دیتا ہے, گیس کا ٹیکس علیحدہ دیتا ہے, گھر کی جو چیزیں لیتا ہے ماہانہ اس کا دیتا ہے, وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, زمین پہ چلنے کے پیسے بھی دیتا ہے نا, ٹول ٹیکس یہ بھی دیتے ہیں نا. جس کی 40 لاکھ تنخواہ ہے, اس کا پیٹرول فری, بجلی کا بل فری, گیس کا بل فری, اس کی ہر چیز فری. اور جو بیچارہ مزدور ہے 40 ہزار کما رہا ہے, ہونی تو اس کی چاہیے جو 40 لاکھ لے رہے ہیں. اس سے لاؤ تم جا کر, عیاشی کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے. ہم کس چیز کا ٹیکس دیتے ہیں بھئی؟ اگر یہ ہم نے سپیکر لیا ہے نا, یہ کسی ساؤنڈ والے نے لیا ہو, 10,000 کا بھی ہے نا سٹینڈ, 10,000 میں سے اس سٹینڈ کی اصل قیمت جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 4,000 یا 5,000, باقی 5,000 ٹیکس ہے. کس کے؟ مریم نواز کی عیاشی کے لیے. یہ اگر مائک لیا ہے 2,000 کا تو 1,000 روپے کا مائک ہے, 1,000 کے اوپر ٹیکس ہے شہباز شریف کی عیاشی کے لیے, اس کے پروٹوکول کے لیے. موبائل اگر 50,000 کا ہے, 30,000 کا موبائل ہے, 20,000 روپے ٹیکس ہے. کس کے لیے؟ عمران خان کی عیاشی کے لیے. اور غریب بیچارہ لائنوں میں لگ کے آٹے کے لیے مر گیا. خوددار ہمارے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن جو تھا وہ سارا افسروں کے گھر گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوک نے مارا ہے, حکمران نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گئے. غریب آٹا کے لائنوں میں کوئی مسئلہ نہیں, وقت آنے والا ہے. ظلم ہے, آخر سویرا ہوگا. ہاں, جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹتا ہے, سویرا ہونا ہے, دین آنا ہے. حضور نے خود فرمایا ہے مشرق سے فوج اٹھے گی, ادھر مشرق سے فوج اٹھے گی اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے. پوری دنیا کی طاقتیں بھی ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو روک نہیں سکیں گے. تو پھر یہ کیا ہے, ان کا باپ امریکہ بھی آئے تھے تو ہمیں نہیں روک سکتے. اب تک روک سکیں, لبیک والے تو آگے ہی بڑھے ہیں نا, تو انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر. ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں, ہمارا اس پر بھروسہ ہے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں ہماری مدد آئے گی, ادھر سے آئے گی. کوئی ایک بندہ بھی ووٹ دینے نہ آئے گا اگر ہم 2 نمبری نہ کی. ہم نے اگر 2 نمبری نہ کی, اللہ فرشتے بھیج کر مدد کرے گا اگر ہم ٹھیک کھڑے رہے. آپ نے ٹھیک کھڑے رہنا ہے. ان ظالموں کے مقابلے میں ہر گلی کوچے میں ان ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے. ہاں, اس دفعہ انشاءاللہ انہوں نے اسی ووٹ بھی نہیں چوری کرنے دیں. بیک والے دا سوٹا ویسے بھی سارے نو پتہ ہے, مولوی جڑا سوٹا پھیر دینا سارے ویکھ ہیں. انہاں دے پیوان اسی کھلے مارے نے, نکے نکے نمبرداراں دی کی حیثیت. ہاں, سچی بات ہے. اس لیے آپ آئیں رسول اللہ کے دین کے لیے. علامہ اقبال کہتا ہے
ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آئیں حضور کے دین کی طرف، آئیں اسلام کی طرف، آئیں قرآن کی طرف، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور پیارا کر کے قرآن پڑھائیں، قرآن کا حافظ بھی بنائے اور محافظ بھی بنائے، قرآن کی حفاظت کے لیے آج کھڑے ہوں، آج اپنے مسلمان بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوں، آج آواز اٹھائیں، آج بیت المقدس کے لیے آواز اٹھائیں۔ 1.5 سے 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، آج بیت المقدس پہ قبضہ پھر ہمارے، سوچنا آپ کو چاہیے۔ اس لیے آپ آئیں رسول اللہ کے دین کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، دعا کریں۔ میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔